بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ بلیغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے باب سوم اصول احکام کی حکایت احکام جمعہ کے ساتھ شین ناشین حاضر خدمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا، دو جمعوں کے درمیان جو کچھ بھی غلطیاں یا گناہ سرزد ہو جائیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ مسند احمد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تم جمعے کے دن نہاؤ، اگر اللہ تعالیٰ نے فراغت دے رکھی ہو تو خوشبو لگاؤ، اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے نکال کر پہنو، پھر متانت اور وقار سے مسجد جاؤ، وہاں کسی کو کوئی تکلیف نہ دو، خطبہ ہو رہا ہو تو خاموشی اور توجہ سے سنو، جماعت کھڑی ہو جائے تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اس طرح کہ کسی دوسرے کے لیے مزاحمت نہ ہو، دل لگا کر نماز پڑھو، اور جب نماز ختم ہو جائے تو سہولت اور تہذیب سے باہر نکل جاؤ۔ اگر تم نے ان ہدایتوں پر عمل کیا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دو جمعوں کے درمیان تم سے سرزد ہونے والی غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ مسجد کی طرف متانت سے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے جانا چاہیے، بھاگا بھاگ جانے کا حکم نہیں۔ اگر جماعت کھڑی ہونے والی ہو اور پہلی تکبیر ملنے کی امید ہو تو جلدی قدم اٹھانے کی اجازت ہے۔ یہ جو مسجد میں کسی کو ایذا نہ دینے کا حکم ہے تو اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلا آگے جگہ بھی ہو تو آگے نہ بڑھنا، پیچھے بیٹھے رہنا، اس سے بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور انہیں نمازیوں کو پھلانگ کر آگے جانا پڑتا ہے۔ جگہ ہو یا نہ ہو، آگے بیٹھنے کے شوق میں نمازیوں کو پھلانگ کر آگے بڑھنا بھی دوسرے نمازیوں کو ایذا پہنچانا ہے۔ بدبودار جسم یا بدبودار کپڑوں سے مسجد میں آنا ایذا پہنچانا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ تم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مسجد کے لیے ایک علیحدہ جوڑا رکھ لو، یا کم از کم جب جمعے کی نماز کے لیے مسجد آؤ تو میلے کپڑے دھو کر پہن لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ یہی کرتے تھے کہ جمعے کی نماز کے لیے کپڑے بطور خاص دھو کر پہن لیا کرتے تھے۔ مسجد میں چیخ کر بات کرنے سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ لوگ جماعت میں کھڑے ہو کر منہ پھاڑ پھاڑ کر جمائیاں لیتے ہیں یا زور زور سے ڈکاریں لیتے ہیں، ان سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بعض لوگ جماعت شروع ہوتے ہی کھانستے کھنکارتے رہتے ہیں، بعض لوگ صف میں کھڑے ڈولتے رہتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ جگہ اپنے لیے گھیر لیتے ہیں، دوسروں کو دبا دیتے ہیں۔ یہ سب غلط طریقے ہیں۔ اگلی صف میں اگر جگہ خالی ہو تو جس کی نظر پہلے پڑ جائے اسے چاہیے کہ آگے بڑھ جائے۔ بعض لوگ اپنی سہولت کی خاطر آگے بڑھنا نہیں چاہتے، اس سے یا تو صف میں جگہ خالی رہ جاتی ہے یا پیچھے والوں کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اس حرکت سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ نمازی جس قدر امام سے قریب ہو اس میں فضیلت ہے، آگے نہ بڑھنے والا اس فضیلت کو کھو دیتا ہے۔ جمعے کے روز بدبودار چیزیں جیسے لہسن پیاز کھا کر مسجد جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ خطبے کے دوران میں خاموش رہنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے کا بھی حکم نہیں۔ مسجد میں سرگوشیاں کرنا، دنیاوی معاملات کی باتیں کرنا اور لڑنا جھگڑنا بھی منع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو خوشحال دیکھتے تو خوش ہوتے تھے، ارشاد فرماتے، اگر اللہ نے دیا ہے تو صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ سنن ابن ماجہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے
کہ جمعے کے دن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بدن پر کملی کے موٹے کپڑے دیکھتے تو فرماتے کیا حرج ہے اگر جمعے کے لیے کام کاج کے کپڑوں سے الگ ایک جوڑا بنا لو۔ جمعہ عید المومنین ہے، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز جمعہ فرض ہے، اسے نہ ماننے والا کافر ہوتا ہے۔ جمعہ آزاد مسلمان مرد پر جو مسافر نہ ہو اور تندرست ہو واجب ہوتا ہے۔ اندھے اور لنگڑے پر جمعہ واجب نہیں، لیکن اگر یہ جمعہ پڑھ لیں تو ظہر ادا ہو جائے گی۔ جمعے کی نماز کا انتظام شہر میں کئی جگہ ہو سکتا ہے۔ جمعے کی جماعت کی کم سے کم تعداد یہ ہے کہ امام کے علاوہ 3 مرد موجود ہوں۔ جمعے کے دن لوگ جس قدر امام کے قریب ہوں گے اور جس قدر جلد نماز میں داخل ہوں گے اتنے اجر مزید کے مستحق ہوں گے۔ جو شخص محض سستی سے جمعے کی نماز چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جمعے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایا کرتے تھے۔ جو میلا کچیلا ہو یا جس کے جسم میں پسینے کی بدبو بھری ہو اس کا نہانا تو جمعے کو واجب ہے۔ جو پاک صاف رہتا ہو وہ اگر نہائے تو یہ مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے۔ یوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو سے پہلے مسواک کرتے تھے، لیکن جمعے سے پہلے مسواک کرنا اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ مستحب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دن مسجد میں بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ نمازیوں کے جسم یا منہ سے بدبو آئے تو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے حکم ہے کہ جمعے کو خوشبو لگا کر مسجد جایا کرو۔ یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ نماز جمعہ فرائض اسلام میں بہت اہم فریضہ ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے اگر کسی نے 3 مسلسل جمعے نہ پڑھے تو اس کا دل آلودہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جمعہ چھوڑ دینے والے کی نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ، نہ حج ہے، نہ روزہ اور نہ کوئی برکت جب تک کہ وہ اپنی غفلت پر توبہ نہ کر لے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون یہاں ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین، امید کرتی ہوں کہ کامنٹس، سبسکرائب، لائک اور شیئر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔